سید اقرار الحسن صاحب کہتے تھے کہ میں اس کو وہ کر دوں، بے نقاب کر دوں گا، میں ان کے سامنے ان کی ساری ٹرک فیل کروں گا۔ الحسن صاحب یہ سب باتیں کہاں گئی آپ کی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پیر حق خطیب صاحب اور سید اقرار الحسن کے درمیان جو اختلافات ہو رہے ہیں، ان کا میں آپ کو نچوڑ بتاتا ہوں۔ بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے، سب دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ سید اقرار الحسن صاحب نے کہا، انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نے برسوں ریاض پیر حق خطیب صاحب کی سب ٹرکوں کا سراغ لگایا کہ یہ کس طرح آنکھ سے چین برآمد کرتے ہیں، کس طرح مریضوں کے منہ سے سوئیاں، کیلیں اور بلٹ نکالتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے برسوں ریاض اور اس کا سراغ لگایا۔ کیل نامی شخص نے سید اقرار الحسن صاحب کو یہ ساری ٹرکیں کر کے دکھائی، تو ان دونوں نے آپس میں ویڈیوز بنائی، سریعام چینل پر بھی وہ ویڈیوز چلائی گئی، اور لاہور کے لبرٹی چوک کے اندر سید اقرار الحسن صاحب نے کسی شخص کی آنکھ سے چین برآمد کی، آنکھ سے موتی برآمد کیے، آنکھ سے موتی برآمد کر کے انہوں نے پیر حق خطیب صاحب کو یہ پیغام دیا کہ جو ٹرکیں آپ مریضوں پر کرتے ہیں، آپ اداکاری کرتے ہیں، یہ شعبدہ بازی کرتے ہیں، آپ جو مریضوں کے ساتھ یہ شعبدہ بازی کر رہے ہیں، یہ شعبدہ بازی میں بھی کر سکتا ہوں، تو میں آپ سے بڑا پیر ہوا۔ اقرار الحسن صاحب نے یہ دعویٰ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں اپنے آستانے پر نہیں بلاتے تو میں ساری ٹرکیں اسی طرح ویڈیوز بنا کر فیل کر دوں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ پیر حق خطیب صاحب یہ شعبدے باز ہے۔ تو اس پر پیر حق خطیب صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد پیر حق خطیب صاحب نے اس کے بعد اویس ربانی نامی شخص نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی۔ یہ بہت ہی شرارتی قسم کا آدمی ہے۔ اس نے اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کی کہ میں حق خطیب صاحب کو اور سید اقرار الحسن صاحب کو 14 فروری کو ملوانے والا ہوں۔ اسی طرح اس نے پہلے بھی حنیف قریشی صاحب اور مرزا جہلمی، ان کے درمیان بھی اس نے پہلے اسی طرح کہا کہ مناظرہ ہوگا۔ مرزا جہلمی نے مناظرے کا چیلنج قبول بھی نہیں کیا، لیکن یہ جناب شرارت تھی، کیا تھا کہ میں نے مشہور ہونا ہے، میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گا یوٹیوب پہ، مجھے پیسے ملیں گے۔ صرف پیسے کے چکر میں اس بندے نے یہ شرارتیں کی، اور جناب مفتی حنیف قریشی کو لے کر وہاں پر پہنچ گیا، سارا دن اپنا ضائع کیا اور قوم کا ٹائم ضائع کیا، وقت برباد کیا، پیسہ برباد کیا، اور وہاں پر چلے گئے کیا کہ ہمیں بس یوٹیوب سے پیسے ملیں گے، ہماری واہ واہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد جناب اب جب اویس ربانی نامی شخص نے پیر حق خطیب صاحب اور اقرار الحسن صاحب کو ملانے کا دعویٰ کیا تو پیر حق خطیب صاحب نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا، لیکن سید اقرار الحسن صاحب 14 فروری کو بلاوڑہ شریف پیر حق خطیب صاحب کے آستانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ جب بلاوڑہ شریف ان کے آستانے پر پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر لنگر کھاتے ہیں اور وہ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور ان کے مرید ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سید اقرار الحسن صاحب سے کہ آپ مریضوں سے ملاقات کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مریضوں سے ملاقات کرنے نہیں آیا، صرف مجھے پیر حق خطیب صاحب سے بات کرنی ہے۔ وہ ان کو اپنے جوابات دے رہے ہیں، لیکن وہ ایک ہی بات کریں کہ میں پیر حق خطیب صاحب سے ملنے آیا ہوں، میں اپنی انرجی ضائع نہیں کرتا آپ لوگوں سے بات کر کے۔ جب پیر حق خطیب صاحب کو لایا جاتا ہے، پیر حق خطیب صاحب آتے ہیں، پیر حق خطیب صاحب آ کر جناب سید اقرار الحسن صاحب سے بات کرتے ہیں۔ تو جب بات کرتے ہیں تو جناب سید اقرار الحسن صاحب نے ان سے کافی سوالات کیے۔ انہوں نے ایک سوال کیا کہ آپ سوئیاں نکالتے ہیں، موتی برآمد کرتے ہیں، یہ کس ہستی سے ثابت ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ خواجہ صاحب نے ایک مرید کو کاسا دے کر بھیجا تو انا ساغر اس میں سارا سمٹ گیا، تو یہ کرامت ہمارے بزرگوں کی ہو سکتی ہے، تو آنکھ سے چین اور موتی یہ کیوں نہیں نکل سکتا؟ تو اقرار الحسن صاحب نے کہا جی یہ کون سے خواجہ صاحب؟ تو پیر حق خطیب صاحب کہتے ہیں کہ خواجہ معی الدین چشتی۔ اس بات کو جناب معی الدین چشتی، اب دیکھو وہ حق خطیب صاحب کو معین الدین چشتی نہیں کہنا آیا، تو اس بات کو اس نے تھوڑا سا کہا کہ اس کو معی الدین چشتی نہیں کہنا آ رہا، تو ٹھیک ہے ایک بزرگ کا نام ان کو لینا آنا چاہیے تھا، لیکن ان کو نہیں لینا آیا، کہتے ہیں معی الدین۔ اب معی الدین کیا بھائی ایسی باتوں پر بحث کرنے آپ گئے تھے؟ آپ تو کہتے تھے کہ میں وہاں جا کر پیر حق خطیب صاحب کی ساری ٹرکیں فیل کروں گا، سب کچھ ان کے سامنے کھڑے ہو کر ساری ٹرکیں فیل کروں گا، ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو بے نقاب کروں گا۔ آپ نے وہاں جا کر کچھ نہیں کیا، نتیجہ کوئی نہیں نکلا، ساری قوم کو آپ لوگوں نے بدھو بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ملنے تھے یوٹیوب سے پیسے، یوٹیوب سے آپ کو ہونی تھی انکم،
آپ وہاں سے گئے، آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، 1 منٹ میں آپ کے جناب لاکھوں میں ویوز آتے ہیں، تو آپ جناب اس سے کیا آپ کو یوٹیوب سے پیسے ملیں؟ یہ سب کچھ پیسے کا چکر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ختم نبوت کا، بھائی آپ اس کی عملیات، آپ ایک اس کی کرامت، جھوٹی کرامت جو کہ ہم کہتے ہیں، آپ اس کی جھوٹی کرامت کو بے نقاب کرنے کے لیے گئے تھے، تو پھر وہاں پر ختم نبوت کی تو کوئی بات ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ختم نبوت کا ٹاپک ہی ایک الگ ہے، ختم نبوت دوسرا معاملہ ہے، لیکن آپ اس کے عملیات کو، ان کی کرامات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہاں پر گئے تھے، تو لہٰذا آپ نے ان کی کوئی جھوٹی کرامت ثابت نہیں کی۔ اب پھر آپ نے جناب دعویٰ کر دیا ہے کہ میں ایک ٹیم تیار کر رہا ہوں، پھر میں پوری ٹیم کے ساتھ ان کے آستانے پر جاؤں گا۔ بھئی آپ نبی علیہ السلام کی امت کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہو؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خطیب صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، سید اقرار الحسن صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ جناب آپ نبی علیہ السلام کی امت کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ پہلے امت تھوڑی بے روی کا شکار ہے، تو اب کیا اپنے حضور کی امت کو کہاں لے کے جانا ہے؟ تو لہٰذا ایسے معاملات کو بند کیا جائے، اور خانقاہیں تربیت کے لیے، نہ کہ جناب اس کے اندر آپ قلعے نکالیں، یہ کرتب دکھائیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ دونوں ہی ڈرامے باز ہیں، پیر حق خطیب صاحب بھی، ادھر سے سید اقرار الحسن صاحب بھی، یہ دونوں ڈرامے باز ہیں۔ ان کے